علی روز شام کو اسی بس اسٹاپ پر کھڑا ہوتا تھا۔ وجہ نہ بس ہوتی تھی نہ ہی کوئی مجبوری، وجہ صرف عائشہ ہوتی تھی۔ عائشہ روز یونیورسٹی سے لوٹتے ہوئے وہیں رکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی، جیسے وہ دنیا کے سارے غم چھپا کر چل رہی ہو۔ علی نے اس سے کبھی بات نہیں کی تھی، بس دور سے دیکھنا اور دل ہی دل میں دعا مانگنا کہ کاش یہ شام کبھی ختم نہ ہو۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بس دیر سے آنے کی وجہ سے لوگ چھت کے نیچے کھڑے تھے۔ عائشہ بھیگ رہی تھی۔ علی نے اپنی جیکٹ اتاری اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھا دی۔ عائشہ نے حیرت سے دیکھا۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لفظ تھا جو عائشہ نے اس سے کہا تھا۔ اس دن کے بعد ان کی بات چیت شروع ہو گئی، کبھی کتابوں پر، کبھی بارش پر، اور کبھی زندگی کے خاموش درد پر۔ عائشہ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ مضبوط نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت تنہا ہے۔ علی نے کہا کہ کچھ لوگ خاموشی میں بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، دوستی گہری ہوتی گئی، اور بغیر کہے ہی دونوں کو سمجھا گیا کہ یہ صرف دوستی نہیں رہی، خاموشی میں شروع ہونے والی محبت اکثر زندگی بھر ساتھ رہتی ہے۔ عائشہ کے یہ الفاظ علی کے دل میں اتر گئے تھے۔ وہ دونوں اس دن کے بعد ایک دوسرے سے کم ملے، لیکن دلوں کی قربت بڑھتی چلی گئی۔ علی جانتا تھا کہ محبت صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی خاموشیوں کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور عائشہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اس پر سوال نہیں اٹھاتا، بس اسے ویسا ہی قبول کرتا ہے جیسی وہ ہے۔ دن گزرتے گئے، کبھی لائبریری میں اتفاقنہ ملاقات ہو جاتی، کبھی بس اسٹاپ پر چند لمحوں کی بات۔ وہ لمحے چھوٹے ہوتے، مگر ان میں سکون بہت ہوتا۔ ایک دن عائشہ نے بتایا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ علی خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ لمحوں میں بولنا محبت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس رات علی دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا محبت صرف محسوس کرنے کا نام ہے، پھر وقت پر ساتھ کھڑے ہونے کا؟ اگلے دن علی نے عائشہ کو پیغام بھیجا، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، لیکن اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہیں کسی کی ضرورت ہے تو میں یہاں ہوں۔ یہ الفاظ عائشہ کے لیے بہت تھے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس سے کچھ مانگا نہیں تھا، صرف ساتھ دینے کی بات کی تھی۔ وقت نے ایک اور موڑ لیا۔ عائشہ کے گھر حالات مشکل ہو گئے۔ وہ پڑھائی اور گھر کی ذمہ داریوں میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی۔ علی اس کے لیے سایہ بن گیا، نہ سوال نہ شکایت، بس حوصلہ۔ کبھی وہ اسے یاد دلاتا کہ وہ کتنی مضبوط ہے، اور کبھی کہتا کہ مضبوط ہونا بھی تھکا دیتا ہے، اور آرام کرنا کوئی کمزوری نہیں۔ ایک دن عائشہ نے پوچھا، اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آؤں تو کیا تم خوش رہو گے؟ علی نے جواب دیا، خوشی شاید رہ جائے، لیکن سکون نہیں۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، بلکہ اس احساس کے تھے جسے وہ برسوں سے ترس رہی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب عائشہ کو فیصلہ کرنا تھا۔ گھر والوں سے بات آسان نہیں تھی، لیکن سچ بولنا ضروری تھا۔ علی نے کہا، میں تمہیں وعدے نہیں دوں گا جو میں نبھا نہ سکوں، لیکن اگر تم ساتھ چلو تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہ ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، محبت میں کامل ہونا ضروری نہیں، بس سچا ہونا کافی ہوتا ہے۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا، لیکن زندگی ہر دن کوئی نیا امتحان لے آتی ہے۔ عائشہ اور علی کا ساتھ اب صرف ملاقاتوں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ذمہ داری بن چکا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ محبت صرف دل کا معاملہ نہیں، یہ حوصلے اور صبر کا امتحان بھی ہوتی ہے۔ عائشہ کے گھر میں اب باتیں واضح ہونے لگی تھیں۔ اس کے والد اس کی پڑھائی مکمل کروانا چاہتے تھے، مگر ساتھ ہی رشتوں کی بات بھی چل رہی تھی۔ ہر آنے والا رشتہ عائشہ کے لیے ایک نیا خوف بن جاتا۔ وہ راتوں کو جاگتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی، اور خود سے سوال کرتی، کیا محبت کا ساتھ دینا خود سے بغاوت تو نہیں؟ علی یہ سب محسوس کرتا تھا،